کی مدد کے بغیر حکومت بنانا ممکن نہیں تھا، اور یہ بات بھی ہم آپ سے کئی بار کر چکے ہیں کہ اس وقت ہمارا مقصد حکومت بنانے سے زیادہ جمہوریت بچانا تھا۔ ہم نے گزشتہ 5 سال میں ایم کیو ایم پہ لگائی جانے والی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پابندیوں کے باوجود، جگہ جگہ قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود، سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہر شعبے میں کھلے عام ناانصافی اور دھاندلی کے باوجود، اپنے حقوق پہ ڈاکے کے باوجود، اپنے لاپتہ ساتھیوں کے باوجود، اپنے بے گناہ اسیر ساتھیوں کے باوجود، ہم نے گزشتہ 5 سال میں بہت قربانیاں دے کر، اپنے حصے سے زیادہ کی قربانیاں دے کر سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں امن خراب نہیں ہونے دیا ہے۔ ہم نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے لیے صحیح راستے چنے، عدالتوں میں، ایوانوں میں، مذاکرات کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے، اور ہر حالت میں ہم نے کوشش کی کہ وہ شہر جس کے چلنے سے اس ملک کی معیشت وابستہ ہے، وہاں پہ حالات صحیح رہیں، امن قائم رہے۔ لیکن آج بھی جب اگلے مہینے، اگست کے مہینے میں یہ اسمبلیاں اور حکومت ختم ہو جائے گی، ہم دونوں حکومتوں کے جانب سے کیے جانے والے بہت سارے مطالبے، جس میں سے 90% سے زائد عوامی مطالبے، عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے مطالبے، پانی کے مطالبے، بنیادی انسانی ضرورت کے مطالبے، انسانی حقوق کے مطالبے، وہ بہت سارے ایسے مقدمات اور مطالبے ہمارے ابھی بھی کہیں عدالتوں میں، کہیں ایوانوں میں، کئی حکومت کے میزوں پر انصاف کے متلاشی ہیں۔ ایک طرف ہم نے اس شہر کو امن دینے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کر لی، دوسری طرف جب ایک ایسے وقت میں جب ہمارے بنیادی مطالبے، جس میں مردم شماری بھی ہے، اور مردم شماری کی بنیاد پر ہونے والی ووٹر لسٹ، ڈیلیمیٹیشن اور ایک شفاف انتخابات کی ہماری خواہش، ہمارا مطالبہ، اور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک ایسی جمہوریت، ایک ایسا الیکشن جو سب کے لیے قابل قبول ہے، وہ ممکن بنایا جا سکے۔ لیکن ہم سب حیران ہیں کہ آج ایم کیو ایم کے بارے میں ہم بڑی وضاحت سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم، پاکستان ہی ایم کیو ایم ہے۔ یہ گزشتہ 6-7 سال سے اس نے اپنا وجود تسلیم کروایا ہے۔ 22 اگست 2016 کو ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک تاریخ رقم کی تھی، جب ہم نے پاکستان کی حرمت کی خاطر، پاکستان کے نعرے کی خاطر ہم نے اپنی لیڈرشپ کو خیرباد کہا تھا، اور اس کے بعد تمام تر مشکل مرحلے ہم نے طے کیے تھے۔ لیکن یہ بار بار وہ آواز جو ہمیشہ کراچی میں ایک اندیشہ، ایک خطرہ کا احساس پیدا کرتی،
اس کو ایڈریس کرنے کے بجائے ایم کیو ایم ہی نشانے پر نظر آتی ہے. گزشتہ دنوں ایک بار پھر ایم کیو ایم لندن، جو کہ ایم کیو ایم نہیں ہے، اس کی پورے شہر میں جو ایک ریلی اور میرے خیال ہے درجن بھر لوگوں کے ذریعے شہر کو یرغمال بنانے کی ایک تاثر کو جس طرح پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ہمیں سازش نظر آتی ہے. الحمدللہ ایک ایسے وقت میں ایک وہ ایم کیو ایم جس نے کہ بہت تحمل کے ساتھ، پورے جمہوری مزاج کے ساتھ ایک پڑھی لکھی قوم کی نمائندگی کرتی ہوئی جماعت نے اب اس منزل تک پہنچ رہی ہے، اپنے مقدمات کو مکمل طور پر قوم کے سامنے، اداروں کے سامنے، حکومتوں کے سامنے اور میڈیا کے سامنے ہم رکھتے رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی بات کو، اپنے مقدمے کو، اپنے زاویہ اور اپنے نقطہ نظر کو منوانے میں کامیاب ہوئے. اور وہ جو درجن بھر لوگ ہیں جو ایم کیو ایم لندن کے نام پر اس شہر کے امن کو خطرے سے دوچار کرتے نظر آ رہے ہیں، میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ ہم نے اس 5-7 سال میں کراچی میں امن قائم کر کے نہ صرف امن قائم کیا بلکہ یہاں کے ہر مسئلے پہ آواز اٹھائی ہے. ہم نے لاپتہ ساتھیوں سے لے کر اسیر ساتھیوں تک ان کی بازیابی اور رہائی کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کیے. ہم نے شہیدوں کی فیملی کو، یہ ایم کیو ایم پاکستانی تھی جس نے انتہائی محدود وسائل میں ان تمام شہداء کی فیملی کے لیے بھی اپنی استطاعت کے مطابق ان کو تنہا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا. کوئی تو ہمیں جواب دے. میں ان کارکنوں سے بھی جو کہ اس موقع پر کسی وجہ سے بھی ان کو غلط سمت جو دکھائی جا رہی ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں اور اس شہر کے امن کی تباہی کے اندر حصے دار نہ بنیں. اور ان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے شہر پر رحم کریں. ہم نے بڑی مشکل سے اس قوم کے چہرے کو دوبارہ، اس تنظیم کے پرسپشن کو کسی طرح سنبھالا ہے اور آگے بڑھایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ بات بڑی وضاحت سے اگر 2018 کے انتخابات میں ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت کھلی دھاندلی نہیں ہوتی تو یہ بات اسٹیبلش تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہی سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً مہاجروں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے. اس لیے میں سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ حوصلہ رکھیں اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے جو کسی بھی مثبت سوچ کے تحت نہیں کی جا رہی ہے اس کا نہ حصہ بنے اور نہ ہی اس سے گھبرائیں. یہ چند درجن لوگ اس شہر کا نہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں، نہ شہر کا امن خراب کرنے کی ان میں اب قوت اور صلاحیت رہ گئی ہے، نہ ہی عوام کی تائید ان کے پاس ہے. اور ہم اداروں سے اور وفاق سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ
سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ آپ انصاف کریں اور جو وعدے کیے تھے وہ پورے کریں. یہ 3 کروڑ کی آبادی کا شہر منتظر ہے ایک شفاف غیر جانبدارانہ تعصب سے پاک مردم شماری کا. ہم کئی بار آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بتاتے رہے ہیں کہ تمام انڈیکیٹرز اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اس شہر کی آبادی 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور اس سے کم پر ہم کسی بھی مردم شماری کے اعداد و شمار کو تسلیم نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹر لسٹ ہے اس میں بھی ایک بہت بڑے منصوبے کے ساتھ، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ الیکشن کمیشن سے بھی تعلق رکھنے والے چند متعصب اور نسل پرست افسران نے سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں ووٹر لسٹ اس طرح بنائی ہے کہ انتخابات اس کے نتیجے میں ہو گئے تو جمہوریت سے محبت کرنے والے اس شہر کے لوگ ان کا پورا انتخابی دن اپنا ووٹنگ بوتھ اور پولنگ اسٹیشن ڈھونڈتے ہوئے گزر جائے گا. تقریباً 40% لوگوں کے ایڈریس اور ان کے جہاں پر پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کو بڑے منظم انداز میں بڑی دھاندلی کے ساتھ کنفیوز رکھا گیا ہے. میں وفاق سے اور اس وزارت سے کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور متنبع کرتا ہوں، آپ نے اس خرابی اور غلطی کو دور نہیں کیا گیا تو اس شہر میں جو انصاف کی عدم موجودگی کے باوجود امن کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے، ہم اپنی امن کی ذمہ داری کو شاید پھر پورا نہ کر پائیں. اسی طرح سے جیری مینڈرنگ کی بدترین مثال پورے پاکستان میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ کی گئی ہے، جو حلقہ بندیوں میں لسانی تعصب کے ساتھ، لسانی تقسیم کے ساتھ، لسانی تفریق کے ساتھ جان بوجھ کر کے اس شہر میں بنائی گئی لنگوسٹک فالٹ لائنز کے ساتھ جس طرح ہیرا پھیری کر حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، اس کو بھی الیکشن سے پہلے درست کیا جائے. اور یہ بڑی وضاحت سے آج کی پریس کانفرنس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے لندن کے نام پر اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، کراچی کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا نوٹس لیں. اور ہم اپیل کریں گے کراچی کی عوام سے، ایم کیو ایم کے کارکنان سے کہ حوصلہ رکھیں. اس طرح کے چھچورا پن سے اس شہر کے امن کا خراب نہیں کیا جا سکتا. اس شہر کو بہت کچھ دھوکہ دیا جا چکا ہے. اس شہر میں عدم تحفظ کو بیچا گیا ہے. ہم نے اس احساس کو، عدم تحفظ کے احساس کو کسی قدر کم کیا ہے. اور دوسرے یہ کہ جو سینسز اب کیے جا رہے ہیں جس میں ہاتھ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی، اور ہم نے جن لوگوں نے تعاون کر کے اس شہر کو موقع دیا ہے اپنے آپ کو صحیح گنوانے کا، اس کے بعد یہ اٹھتی ہوئی آوازیں کہ آنے والے انتخابات پرانی مردم شماری پہ ہوں گے، مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں. 2018 کے انتخابات کے لیے بھی سپریم کورٹ نے ایک دفعہ کی خصوصی اجازت دی تھی پرانی حلقہ
پرانی مردم شماری پہ حلقہ بندیوں کی. ہم متحدہ قومی موومنٹ کی آج پوری لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہے. ہم پاکستان میں وقت پر اور جلد سے جلد انتخابات کرانے کے خواہش مند ہیں. تاہم ہم انتخابات کو شفاف انتخابات کو ہی انتخابات سمجھتے ہیں, غیر جانبدار انتخابات کو ہی انتخابات سمجھتے ہیں, اور ایسے تمام انتخابات کو جو وقت پر کرانے کے بہانے چور دروازے ڈھونڈنے کا اہتمام اور انتظام کر رہے ہیں, اس کو کسی طور پہ قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا. انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے, لیکن شفاف انتخابات کے لیے نئی مردم شماری کے ساتھ اور نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ اور نئی ووٹر لسٹ کے ساتھ ایک تازہ فریش غلطیوں سے پاک اور شفاف ایماندارانہ انتخابات سے کم پر پاکستانی جمہوریت خطرے سے باہر نہیں آ سکتی ہے. ایک ایسے انتخابات جس کو پورا پاکستان قبول کرے بشمول سندھ کے شہری علاقے. خواتین حضرات, ہم آپ کے اس میڈیا کے ذریعے وفاقی حکومت اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی مخاطب ہیں کہ ہم نے آپ کا بڑے مشکل وقت میں ساتھ دیا. ہم نے آپ کے ساتھ ہی معاہدہ کیا ہے, ہم آپ کے ہی براہ راست اتحادی ہیں, اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن سے لے کر سارے اہم فیصلوں میں ہمیں اعتماد میں لیں. ہم نے آپ کے ساتھ جس وقت جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ کی حکومت کی مدد کی تھی, اس سے ہماری سیاسی حمایت کو خطرہ درپیش تھا, کیونکہ ماضی میں ہونے والے معاہدوں اور وعدوں کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا ہے, اس شہر کے لوگوں کے اندیشے ابھی تازہ ہیں. اس کے باوجود ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تاہم یہ ہماری جانب سے ہم نے جو وعدے کیے تھے پچھلی حکومت کے ساتھ بھی اور اس حکومت کے ساتھ بھی, ہم نے جو وعدے حکومت دونوں جماعتوں کے ساتھ کیے تھے, ہم نے اپنے وعدے 100% پورے کیے. وزیر اعظم بنوا کر, حکومت بنوا کر, وزارتیں بنوا کر, لیکن ہم اپنے اہم ترین مطالبوں کے پورا ہونے کے منتظر ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں اہم ترین معاملات پر کیا فیصلے کر چکی ہیں. ہمیں اس بات کی بھی خواہش نہیں ہے کہ دبئی کی میٹنگوں کا حصہ ہمیں بنایا جاتا, لیکن ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے جس میں ایم کیو ایم کو شریک کرنا ضروری ہے ایک اتحادی ہونے کی حیثیت سے, اگر اس میں آپ نے ہمیں شریک کیے بغیر فیصلہ کیا تو یہ آپ کی جانب سے اعتماد کو بریچ کرنے کا باعث بنے گا. ہم پاکستان میں تازہ شفاف نئے انتخابات, ایک مضبوط شراکتی شمولیتی عوامی جمہوریت کے خواہش مند ہیں. یہ شہر اس ملک میں جمہوریت کے لیے, انصاف کے لیے, حقوق کے لیے, شناخت کے لیے اور سندھ کے مستقل باشندوں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے چکا ہے. یہ شہر بھی, سندھ کے شہری علاقے بھی, اور 35 سال سے ان کی نمائندہ سیاسی جماعت بھی. ہمارے مقاصد ذرا بھر ذاتی یا سیاسی نوعیت کے نہیں ہیں, بلکہ ہمارے معاہدے میں
99% نکات تنظیمی نوعیت کے بھی نہیں ہیں. ہم پاکستان میں پورے پاکستان بھر میں ایک ایسی جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچ سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کے ہوتے ہوئے اس سے پہلے بنیادی جمہوریت موجود ہو. ہم بنیادی جمہوریت اس بنیاد پر تعمیر ہونے والی جمہوریت کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں. مولوی صاحب حضرات، ہم جلدی آپ سے دوبارہ رابطہ کر کے سندھ میں اور سندھ کی حکومت کی جانب سے جس پیمانے پر اب بھی سندھ کی شہری علاقوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. ایک کراچی کا نوجوان اپنے گھر سے کالج یا ملازمت پہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس پولیس جو کہ امپورٹ کی گئی ہے کراچی سے تعلق نہیں رکھتی، اسے بار بار وہ لٹتا ہے. ایک بار پھر جاتی بھی حکومت 30-35 ہزار لوگوں کو جن کا کہ تعلق کراچی سے نہیں ہے، ہمارے پاس اطلاعات ہیں، وہ بلدیات میں ان کو نوکریاں دینے کی سازش کر رہی ہے. ہم وفاق سے بھی کہتے ہیں، انصاف دینے والے اداروں سے بھی کہتے ہیں اور اداروں سے بھی کہتے ہیں کہ خدا را جمہوریت کے ساتھ اس سازش کے خلاف بھی اس کو ناکام بنانے میں سندھ کے شہری علاقوں کے حقوق پر ڈاکے سے بچانے کے لیے آپ سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. یہ سوال پوچھ رہے تھے. ماجد بھائی، یہ بتا دیجیے گا بنیادی مطالبات کیا تھے آپ کے حکومت سے، اور اب ظاہر ہے چند دن رہ گئے حکومت ختم ہونے میں، بنیادی آپ لوگوں کے مطالبات پورے کرنے؟ دیکھیں، ایک تو اہم ترین مطالبہ یہ تھا کہ کوئی بھی ریاست کا سب سے بنیادی اہم ترین، سب سے چھوٹا لیکن سب سے اہم اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کم سے کم انصاف کے ساتھ گن تو سکے، اور نہ گننے سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی. یہی ڈس انفرنچمنٹ ہے کسی بھی قوم کے لیے. اور 50 سال سے آپ نے سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والی ایک لسانی اکائی کو ہی گننے میں ان پہ ڈنڈی اور ڈنڈے مارے ہیں. پہلا مطالبہ یہ ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری اتنی کوششوں کے بعد نتیجہ کیا آتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی اور ایکیومولیشن آف پاور کی بنیاد بن گئی، تو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. ہم نے کہا اس پر مکمل امپلیمنٹ کیا جائے. وہ نچلی سطح تک وسائل اور اختیارات کو پہنچانے کے لیے تھی. ہم اس معاملے میں ہم نے سپریم کورٹ سے انصاف بھی حاصل کیا ہے. تو کیا وفاقی حکومت ادارے کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جو عدالتوں نے ہمیں انصاف دے دیا اس پہ امپلیمنٹ کروائیں؟ وہ کیا ہمارے مطالبے کی فہرست میں ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے رکھا ہے. تیسرا یہ کہ کون سے شریف، کون سے مہذب معاشرے میں، کس اسلامی معاشرے میں لوگ لاپتہ کیے جاتے ہیں؟ لاپتہ لوگ ہو سکتے ہیں لیکن کسی ایسے معاشرے میں لاپتہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ایک مطالبہ انسانی حقوق کا ہے، تنظیمی مطالبہ نہیں ہے کہ آپ ماؤں کو اور ان کے بیٹے، بہنوں کو ان کے بھائی، بچوں کے ان کے باپ، جن کو مکمل طور پہ غیر انسانی اور غیر انسانی اور ہر طرح کے قانون سے ماوراء ان کو لاپتہ کیا گیا ہے.
ان کو بازیاب کرایا جا سکے. ہم آپ کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں, دیکھ لیجئے گا کہ ان معاہدوں میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہم نے اپنے لیے مانگی ہے. نئی مردم شماری پہ جو ہے اور نئی مردم شماری پر الیکشن, یہ ہمارا آپ کے ذریعے یہ آج کا اہم ترین مطالبہ ہمارا نہیں, پورے پاکستان کا ہے. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ شفاف الیکشن کے لیے ایک غیر جانبدار نگراں حکومت ہو. ہم اتحادی ہیں اور اس وقت سندھ میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے. دونوں جگہوں پر ہماری رائے کے بغیر کوئی بھی قدم اٹھایا جائے گا وہ جمہوریت بھی ڈاکہ کہلائے گا اور ہمارے حق پہ بھی. جی آپ کر لیں بات. پچھلی مردم شماری میں بھی آپ اتحادی تھے, یہ والی مردم شماری ہے, اس پہ ظاہر ہے معاشرے کے آپ کے علاوہ بہت سے طبقات کو اعتراضات ہیں, تو صرف نیوز کانفرنس سے مسائل کا حل ہونے کا امکان ہے؟ جناب اسی سے ہو رہی ہے. دیکھیے اس شہر کی آبادی تو پوری کر دی گئی تھی جناب عالی, 1.35 پہ 98% ہو گئی تھی, آج 1.95 ہوئی ہے. تو آپ ہی لوگوں کے ذریعے اسی پریس کانفرنسز کے ذریعے کی ہے, مکالمے کے ذریعے کی ہے, میٹنگوں کے ذریعے کی ہے, بند کمروں میں اور کھلے ایوانوں میں کی ہے. تو ہو رہا ہے اور امید ہے سڑکوں پہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو صحیح گنوائیں گے. وہ یہ کر دی خالد بھائی نے بات, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی بھی مردم شماری کے ڈیٹ ختم ہو جانے کے بعد کسی ایک فرد کا اگر اضافہ ہوا ہے تو وہ اس دور میں ہوا ہے, اس دور میں. اور 56 لاکھ لوگ ڈیٹ ختم کر کے 7 اپریل کو اناؤنس کر دیا کہ 1 کروڑ 35 لاکھ آبادی پہ 98% آبادی کمپلیٹ ہو گئی اور ڈیٹ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد یہ ایم کیو ایم ہی ہے, اس کے فالو اپ کی وجہ سے, اس کے ثبوت و شواہد کی وجہ سے, ایسے ثبوت و شواہد ہیں کہ جس کو پورے پاکستان کے انٹلیکچوئلز نے, پورے پاکستان کی این جی اوز نے, پلڈیٹ جیسے ادارے نے آ کر کہا, دوسری سیاسی پارٹیوں کے لوگوں نے آ کر کہا کہ ایم کیو ایم کے پاس جو نمبرز ہیں, جو ثبوت و شواہد ہیں, وہ کسی پارٹی کے پاس نہیں ہیں. ان ثبوت و شواہد کے بعد دکھانے کے بعد پاکستان کی حکومت کو الیکشن, یہ جو چیف سینسس کا ڈپارٹمنٹ, اس کو اپنی ڈیٹس بڑھانی پڑی. ایم کیو ایم 5 دفعہ وزیر اعظم سے ملی ہے صرف سینسس پہ, 11 دفعہ وفاقی وزیر سے ملی ہے صرف سینسس پہ, اور ایم کیو ایم کے کارکن سے لے کر کنوینر تک ایک بھی بینر لگائے بغیر آج جب سینسس کی ڈیٹ ختم ہوئی ہے 56 لاکھ لوگ جو کہ لاپتہ کر دیے گئے تھے شہر میں, جس کو ہم ابھی بھی پورا نہیں مانتے. 1 کروڑ 35 سے 1 کروڑ 91 لاکھ پہ ختم ہوئی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جب سینسس ہوا ہے خبر چھپ جاتی تھی, رزلٹ اناؤنس ہو جاتا تھا, پارٹیز ایک پریس کانفرنس کر کے 10 سال انتظار کرتی تھی, 18 سال انتظار کرتی تھی. پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا کارنامہ ہے, یہ پہلا کارنامہ ہے جو اس ایم کیو ایم نے. اگر آپ سینسس ہی گن ہی نہیں سکتے لوگوں کو صحیح, اس کے اوپر آپ یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ کو ایک پلاٹ پہ مکان بنانا ہے 5 کمروں کا 10 کمروں کا, اور اس 10 کمروں کے مکان کے لیے آپ کو اگر 500 گز کی زمین کی جگہ چاہیے, تو آپ جتنا اچھا نقشہ بنا لیں, آپ کو اگر زمین پوری نہیں ہے آپ اس نقشے کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. کل کو اگر کوئی ہمیں حقوق دینا بھی چاہے کراچی کو, کل کو ہمیں کوئی دواؤں کے پیسے دینا بھی چاہے, کل کو کوئی ہمیں پانی دینا بھی چاہے, لیکن اگر میری آبادی پوری نہیں ہے تو مجھے زندگی بھر میری نسلوں کو حقوق مل نہیں سکتے. تو یہ جو سینسس ہے مردم شماری, یہ اس پلاٹ کی طرح ہے کہ اگر زمین ہوگی تو اس پہ عمارت بنے گی, اگر زمین ہی پوری نہیں ہے آپ 500 گز کے نقشے کا پلان 200 گز کی زمین پر نہیں بنا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال کی ایم کیو ایم کی جدوجہد کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ ہم نے اپنی اس حکومت میں رہنے کی جو قیمت لی ہے, وہ قیمت یہ ہے کہ ہم نے اور آج بھی ہم مان نہیں رہے, ابھی آڈٹ جاری ہے, یہ نمبر 1 کروڑ 91 لاکھ ہم مان نہیں رہے. 20 تاریخ اس کی ڈیٹ ہے, 19 تاریخ اس کی ڈیٹ ہے یا 20 تاریخ اس کی ڈیٹ ہے, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے نمبرز انشاءاللہ تعالی اور بہتری لے کر آئیں گے. جناب علی, صرف یہ نہیں, 200 سیاسی جماعتوں میں سے ایک ہی جماعت تھی جس کی وجہ سے 5 سال پہلے یہ
सेंसेस हुए, ये मजाक बात नहीं हुई है। और उसके बावजूद भी अगर कोई हमें क्रेडिट देना नहीं चाहता तो वैसे भी हम लेना नहीं चाहते हैं, हमारी आदत भी नहीं है, वो बैनर शैनर नहीं लगाया है। तो हमें शुक्र है कि हमारी जद्दोजहद की वजह से हमारे सारे गैर इंसानी और गैर इस्लामी नारे जो है तमाम इस्लामी जमातों ने अपने बैनरों पर सजा लिए हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपके इन मुतालबात का अब शायद लीग और पीपल्स पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उन्होंने अपने मामला तय कर लिए हैं, फजलुर रहमान को क्या मिलना है, पीपल्स पार्टी को क्या मिलना है और नून लीग को क्या मिलना है। क्या आपके जो मुतालबात थे कि नई मरदमशुमारी का इलेक्शन हो, नई हुक्काबंदी हो और सब चीज़ें, क्या ये पूरे नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं और तमाम मामला तय हो रहे हैं? क्या ऐसे में एनजीओ में इलेक्शन का हिस्सा बनेगी और इलेक्शन में जाएगी, लड़ेगी? देखिए, इलेक्शन तो में लड़ने हैं, इलेक्शन लड़ने हैं और इसको इंशाअल्लाह ताला अगर उन्होंने कुछ तय कर लिया तो हम लोगों ने बहुत कुछ तय कर लिया, जो हम वक्त पे बताएंगे भी आपको एतमाद में भी लेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, पाकिस्तान की जमहूरियत अफोर्ड नहीं कर सकती, पाकिस्तान की मईशत अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक बार फिर इस शहर के साथ नाइंसाफ़ी की जाए और उसके वोटों को ना गिना जाए, उनके लोगों को ना गिना जाए और उसकी सही हल्का बंदियाँ ना हो, वोटर लिस्ट में गायब कर दिया जाए। मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ तमाम ज़िम्मेदार हलकों को कि इसमें एहतियात बरतीजिएगा। अच्छा खालिद भाई, एमक्यूएम को एक अरसे से जो है वो उलझनों का शिकार किया हुआ है, मतलब उलझाया हुआ है, कभी डिलिमिटेशन के हवाले से, तो कभी मरदमशुमारी के हवाले से, तो कभी वोटर लिस्टों के हवाले से। मतलब वो कौन सी ताकत है जो एमक्यूएम को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही, मतलब एमक्यूएम को किसी न किसी तरीके से रुकावटें पैदा कर रही है? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी रुकावटों के साथ लड़ते रहे हैं और इन रुकावटों को अबूर करके कामयाब होंगे तो पता लगेगा। किसी के कांधों पे चढ़ के नहीं आए, किसी की सपोर्ट से नहीं आए, किसी कोई पुश्त पे नहीं है, अपनी अवामी ताकत के साथ ये आपकी और पाकिस्तान की और सिंध के शहरी इलाकों का मुकदमा लड़ रहे हैं। और उलझन में हमें नहीं डाला हुआ है, हमने उलझन में डाला हुआ है Thank you. अपने इस्तेकामात के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। एक सवाल है आप बोलो। हाँ कर लो। नावाद आ रही है ना तस्वीर। मरदमशुमारी के हवाले से बात की जाती है, अगर एमक्यूएम के मुतालबे पर हुकूमत जो है वो अमल भी करती है तो एक बार फिर सारा मलबा जो है वो एमक्यूएम पे डाला जाएगा इंतखाबात को डिले कराने का, क्योंकि मरदमशुमारी के बाद जो हल्का बंदियाँ होंगी पूरे मुल्क में उसमें तकरीबन 4 से 6 माह लगते हैं। तो अगर ये इंतखाबात आगे जाते हैं तो क्या एमक्यूएम ये बर्डन लेने के लिए तैयार है? शफाफ इंतखाबात के नतीजे में लेने के लिए तैयार है। ईमानदाराना इलेक्शन के बदले चंद दिन की ताख़ीर हमें काबिल कबूल है और हमें नहीं पूरे पाकिस्तान को ही होगी। एक धांधली ज़दा इलेक्शन पाकिस्तान की बका के लिए ख़तरा है, तो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए चंद दिन अगर शफाफ इलेक्शन की कीमत है तो इसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई इलेक्शन ही कहलाएगा। खालिद भाई, एमक्यूएम कहती थी कि हमारे हुकूक पे सब कुछ मारा जा रहा है। आज तो अली मालिक भी कह रहा है कि एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सब कुछ मारने की तैयारी की। कौन? तो ये अली मालिक कहाँ से बोल रहे हैं? सबके बोले। अच्छा